اب ماضی میں بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی، ماضی قریب میں آج بھی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے مولانا صاحب کی پی ٹی آئی کے وفد سے، آج کی ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، چاہے آپ کا کتنا بھی سیاسی مخالف ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک بہت بڑا دھرنا مظاہرہ لے کر آپ کے ایجنڈے کے خلاف روڈوں پر بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی مسائل کا حل مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جاتا ہے. تو یقیناً پی ٹی آئی اس حوالے سے روز اول سے ایک کوشش کر رہی ہے اور سیاسی ڈائلاگ کی طرف وہ آ رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاست کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کسی کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے اور اب بھی مولانا صاحب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو آئیں گے ان کو ویلکم کہیں گے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مل کر احتجاج کرنے جو ایک ظاہر ہے تمام اپوزیشن جو الائنس ہے اپوزیشن میں شامل جماعتیں اگر مل کر احتجاج کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتیں اگر الگ الگ احتجاج کریں اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. اور تحریک انصاف کو مولانا صاحب سے آپ لوگوں سے امید اس لیے بھی تھی کہ ظاہر ہے جو جے یو آئی کی ایک اسٹریٹ پاور ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک جو مضبوط الائنس بن سکتا تھا مولانا آپ لوگوں کی شمولیت سے وہ اب نہیں بنے گا. سب سے پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس پہ ذرا آپ کا 1 منٹ لینا چاہوں گا. شکر ہے کہ آپ نے آج تسلیم کیا کہ سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے لیکن کبھی کوئی ہماری بات سنتا تھا، مانتا تھا، کبھی نہیں سنتا تھا. چلیں آج آپ نے اس کا اعتراف کیا، میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے تلخ تجربے رہے ہیں، پی ڈی ایم ہو، متحدہ مجلس عمل ہو یا باقی دیگر اتحادات ہوں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں وہ اس تحریک تک تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر ایک اپنی فلائٹ لینا چاہتا ہے. پھر اس وقت بھول جاتے ہیں کہ تحریک کیوں چلی، اس کے مقاصد کیا تھے، عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان کن مشکلات کا شکار ہے، داخلی اور خارجی ملک کے مسائل کیا ہیں. پھر صرف اقتدار اور اقتدار نظر آتا ہے، پھر ملک اور ملک کے مسائل اور عوامی مسائل ہر ایک بھول جاتا ہے. میری بہن میں آپ کو عرض کروں 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو موقف لیا تھا، اسٹینڈ لیا تھا، آج بھی مولانا صاحب اسی اسٹینڈ پہ ہیں. پہلے 5 سال عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کے موقف کی اس لیے تائید نہیں کی کہ خان صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے اور وہ اقتدار میں بیٹھ رہے تھے تو ان کو مولانا صاحب کا موقف غلط لگ رہا تھا. پی ٹی آئی کے برعکس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کا موقف اس لیے قبول کیا کہ وہ حکومت میں نہیں بیٹھ رہے تھے. پھر 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہم اسی موقف پر ہیں، لیکن موقف تبدیلی پی ٹی آئی کے موقف میں آئی ہے. نون لیگ اور پی ڈی ایم کی سربراہی ملی اس وقت تو بڑی امپورٹنس دی جا رہی تھی. گزارش سن لیں. ہم آج بھی اسی موقف پہ ہیں. پی ٹی آئی اس لیے ہمارے موقف کی حمایت کر رہی ہے کہ ان کو اقتدار نہیں مل رہا. آج اگر پی ٹی آئی کو اقتدار مل جائے تو شاید ان کو کل مولانا فضل الرحمان بھول جائیں گے. آج اگر مسلم لیگ نون اقتدار سے اتر جائے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یاد آ جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کرنے کا ایک وجہ تلخ تجربے ہیں. دوسری طرف آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ 8 فروری سے اب تک ہم نے چمن میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، پشاور میں جلسہ کیا، لاہور میں جلسہ کیا، لکی مروت میں جلسہ کیا. ابھی 7 ستمبر کو لاہور میں جا رہے ہیں، 14 اکتوبر کو میرپور خاص میں جا رہے ہیں، نومبر کے اینڈ میں سکھر میں جا رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر پا رہی. جلسے سے چند گھنٹے ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال ہوتی رہی. یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت خود کنفیوز ہے. ان کو خود پتہ نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایک دن جلسہ رکھ کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے اسلام آباد تک پہنچاتے ہیں. آپ کے اتحادوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ جلسہ کینسل کر دیتے ہیں. سیم ڈے پہ جلسہ، یہی پرمیشن ہمیں بھی نہیں مل رہی تھی کراچی میں، ہم نے جلسہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر شاید اس وقت قیادت کا فقدان ہے یا فیصلوں کی کوئی کمزوری ہے. جے یو آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دھڑلے سے فیصلے کرتی ہے اور پھر اس پہ قائم رہتی ہے. ہم پھر تذبذب کا شکار نہیں ہوتے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی آہستہ آہستہ اس حوالے سے میچور ہو رہی ہے
چاہیے, تھوڑا ان کو میچور ہونے دیں. جو ہمارے ماضی کے ان کے ساتھ تلخ ایک الزامات اور ایک دوسرے کے اوپر جو تو پی ڈی ایم کے ساتھ بھی برف کو پگھلنے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی سربراہی اور ان کا ساتھ دینا نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ایک تلخ تجربہ تھا, اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نواز شریف بھی اقتدار لینے کے بعد نون لیگ ظاہر اقتدار میں ہے, وہ بھی بھول گئے ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے وہ بھی بھول گئے ہیں آپ لوگوں کو. دیکھیں پی ڈی ایم میں ہم نے جو نعرہ دیا تھا کہ مینڈیٹ جعلی ہے, اسمبلی جعلی ہے, وہ مینڈیٹ تو ہم نے اچیو کیا ہے. اس مینڈیٹ پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی قربانیاں ہیں, 13 دن کے مظاہرے, 18 ملین مارچ ہیں. اس کے بعد کی حکمت عملی پر مشاورت نہیں کی گئی, سولو فلائٹ کی گئی. اس کے بعد ہم اب چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم چونکہ ختم ہو گئی, انتخابات سے پہلے پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں تھا, نون لیگ اپنی ٹکٹ پہ الیکشن لڑی, جے یو آئی اپنی ٹکٹ پہ, پیپلز پارٹی اپنی ٹکٹ پہ لڑی, تو اب پی ڈی ایم نہیں تھی, ہر ایک نے اپنے اپنے پارٹی نشان پہ الیکشن لڑے ہیں. اب مزید ہم اس طرح کے تلخ تجربے میں نہیں جانا چاہتے کہ کل یہی ہو کہ شرمندہ وہ ہم سے مل رہے ہوں, ہم شرمندہ ان سے مل رہے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اب جو بھی تاریخ ہوگی, الحمدللہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں, اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ہم اکیلے اپنے گراؤنڈ, اسٹیڈیم, روڈ, راستے, پورا ملک جام کر سکتے ہیں. تو آج کی ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ آج کی ملاقات میں وہ آئیں گے, ہم ان کو سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں, سننے کے بعد ہی ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں.